يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. الحمدللہ آج کی تراویح میں 19 سپارے مکمل ہوئے. 19واں سپارہ الحمدللہ آج مکمل ہوا. گزشتہ کل کی تراویح میں سورۃ الفرقان آخر میں چل رہی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں آخر میں کفار جو اعتراض کیا کرتے تھے اس کے متعلق ہے. تو اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ کفار مکہ کا بنیادی طور پہ ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر ہیں، نبی کو تو فرشتہ ہونا چاہیے، نبی کو بشر نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کا اعتراض تھا. اور پھر وہ کہتے تھے کہ چلو مان لیتے ہیں کہ نبی بشر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہوتے بھی نبی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے سردار موجود ہیں انسانوں میں، چلو ہم مان لیتے ہیں کہ انسانوں میں سے نبی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اتنے بڑے بڑے سردار جو موجود ہیں ہم میں سے کسی کو کیوں نہیں نبی چنا؟ یہ ایک جو مسکین سا شخص ہے اس کو کیوں نبی چنا؟ اگر انسانوں میں سے ہی نبی بنانا تھا تو کوئی ذرا عزت دار تو الحمدللہ ماشاءاللہ کوئی شک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صادق و امین عزت دار کوئی نہیں تھا. لیکن کیونکہ وہ اپنے لحاظ سے سوچتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مال و دولت میں، مرتبے میں، مال و دولت کے حساب سے وہ زیادہ ہوتا، کثیر مال والا ہوتا، اس کو بنایا جاتا، جس کے پاس دنیاوی جو ہے شوشہ ہوتی، یہ سب چیزیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ان اعتراضات کا جو ہے جواب دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں، آیت نمبر 21 کا ترجمہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ توقع ہی نہیں کہ وہ کسی بھی وقت ہم سے آ ملے، یعنی ان کو اپنی موت تک کا نہیں پتہ، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے. تو فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو تو اپنی موت تک کا نہیں پتہ، کسی چیز کا بھی نہیں پتہ، یہ کیسے اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر فرشتے اتارے جائیں، فرشتوں کا نزول ہو وغیرہ وغیرہ. پھر اللہ تعالیٰ نے بطور طنز اس ارشاد فرمایا اگلی آیت میں، آیت نمبر 22 میں، کہ جس دن ان کو فرشتے نظر آئیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے خوشی کا کوئی موقع ہوگا ہی نہیں، بلکہ یہ کہتے پھریں گے خدایا ہمیں ایسی پناہ دے، خدایا ہمیں پناہ دے کہ یہ ہم سے دور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ابھی یہ بہت کہتے ہیں کہ فرشتہ آتا نبی بن کے، جس دن فرشتے نظر آ گئے نا ان کو لگ پتہ جائے گا، کیونکہ فرشتے پھر صرف اور صرف موت کے فرشتے ہوں گے. پھر یہ بھاگتے پھریں گے، پھر یہ پناہ مانگے کہ یا اللہ تیری پناہ ہمیں ان فرشتوں سے بچا لیں. تو اس لیے نبی کو پہلے بھیجا ہے، فرشتوں کے آنے سے پہلے اس نبی کی، اس انسان کی بات مان لو تاکہ جب فرشتے آئیں تب تمہیں گھبراہٹ یا پریشانی نہ ہو. اس کے بعد آگے قیامت کے دن فرمایا جا رہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اب انہی کفار کی آنکھیں کھلیں گی اور یہ اب اللہ کے غضب کو دیکھیں گے، تب تو یہ پکار اٹھیں گے، حسرت کرنے لگیں گے، حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹنے لگ جائیں گے. اس موقع پہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ اے اللہ یہ میری قوم تھی اور یہ قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس جملے سے بڑا ڈرنا چاہیے. یہ میری قوم تھی، یہ میری امت تھی جو قرآن کو چھوڑ بیٹھی تھی. اس سے مراد صرف وہ لوگ نہیں تھے، اس سے مراد آج ہم مسلمان بھی ہیں جو عملی طور پہ قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں. اللہ معاف فرمائے. اگر اس پہ تھوڑا سا غور کریں، اس پہ تھوڑی سی تحقیق کریں تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے چند صورتیں، چند شکلیں بیان فرمائی ہیں قرآن کو چھوڑنے کی. دیکھتے ہیں کہ ہم ان میں سے کسی پہ عمل تو نہیں کر رہے. اگر ہم ان میں سے کسی پہ عمل کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم نے بھی قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، ہمیں فوراً رجوع کرنا چاہیے. سب سے پہلے نمبر پہ کہ قرآن کو نہ سنیں اور نہ اس پر ایمان لائیں. الحمدللہ ہم قرآن کو سنتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ کہ قرآن کو پڑھتا بھی ہو، قرآن پر ایمان بھی رکھتا ہو، لیکن قرآن پر عمل نہ کرتا ہو. غور کیجیے گا ذرا اس پر. تیسرے نمبر پہ یہ کہ زندگی کے معاملات اور تنازعات میں اس کا حکم نہ بناتا ہو، اس قرآن پاک کا فیصلہ جو ہے اس کو نہ مانتا ہو. آج ہم دیکھ لیں اپنی زندگیوں میں قرآن کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں یا کس کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں. چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ قرآن کے معنی میں غور و فکر ہی نہ کرتا ہو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہی نہ ہو. آج دیکھ لیں
ہم میں سے کتنے ہیں جو اس چیز کی تیاری کر رہے ہیں، قرآن کریم کو معنی و مطالب کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ 5ویں نمبر پہ فرمایا کہ قلبی امراض میں اس سے شفا حاصل نہ کرے۔ فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص اس کو پڑھے اور اس کو جو دل کی روحانی بیماریاں ان سے نجات نہ حاصل ہو۔ تو جو تمہاری روحانی بیماریاں ہیں، بغض، کینہ، حسد، ان سب کا علاج ادھر سے کرو، وگرنہ تم ان میں شامل ہو جاؤ گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ بہرحال اس کے بعد آگے اللہ رب العزت جو ہے اپنی قدرت کی نشانیوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے اپنے پروردگار کی نعمت کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا؟ اس نے سائے کو کیسے پھیلایا؟ یہ جو سایہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نہ اس کا کوئی وجود، نہ اس کی کوئی چیز، اور اللہ رب العزت ایسا کرتے ہیں کہ یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، یہ پھیلتا رہتا ہے۔ فرمایا ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ سایہ قائم رہے، لیکن یہ پھیلتا رہتا ہے۔ جو ایک ہی شخص ہے اس کا سایہ کبھی بڑا ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ سورج کا روشنی کا نظام ہے، روشنی کس اینگل سے پڑے تو کیسا ہوگا، کس اینگل سے پڑے تو کیسا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے بنائی ہیں۔ یہ کس نے اس سائے کو بتایا کہ اگر اس زاویے سے روشنی پڑے اتنی حد تک جانا ہے، اس زاویے سے روشنی پڑے اس سمت میں جانا ہے؟ یہ کس نے اس کو سکھایا؟ یہ کس نے یہ ترتیبات بنائی، یہ نظام بنایا؟ یہ اللہ رب